غزل سے کامیابی سے جو بڑے بڑے شاعر کی پسندیدہ غزل ہو گئی اور مجھے بہت اچھی نگاہ سے اچھی دل سے چاہنے لگے اور میرا ذکر کرتے اور ان کے ساتھ سب کے ساتھ میری پکچریں بہت کامیاب ہوئیں. بہت مجروح صاحب کے ساتھ، جعفری صاحب کے ساتھ، کیفی صاحب کے ساتھ، جان نثار اختر صاحب کے ساتھ اور ساحر لدھیانوی صاحب کے ساتھ، مخدوم محی الدین صاحب کا کلام. تو سب کا میں چہیتا موسیقار رہا ہوں. اور کیفی صاحب کا ذکر فلم لالا رخ، عصمت چغتائی صاحبہ بہت بڑی ادیبہ ہندوستان کی، بہت بڑی ادیب، بہت بڑی رائٹر. وہ پروڈیوسر شاہد لطیف صاحب اور عصمت چغتائی صاحبہ، بہت بڑی کمپنی ان کی. تو لالا رخ پکچر بنی تو اس پہ یہ بھی میں بتانا چاہوں کہ کیفی صاحب کی پہلی پوری پکچر جس میں ان کے پورے نغمات، پوری پکچر میں انہی کے نغمات ہیں، تو یہ لالا رخ ہے، ہمارے ساتھ ہوئی. اور بہت اچھا کلام لکھا اور 2 نغمات انہوں نے لکھے، نغمے لکھے. اینڈ نہ جانے کیا موڈ تھا، عصمت آپا نے کہا ارے بھئی کیفی یہ جو نغمہ تم نے جو لکھا ہے وہ تو کتابی لگ رہا ہے بھئی، شاعری لگ رہی ہے، ہم تو فلم بنا رہے ہیں، کچھ ایسا لکھو آسان کہ جو خاص و عام کے منہ پر آئے. کیفی صاحب چپ ہو گئے، ہم سب چپ ہو. بہت سینئر موسٹ عصمت آپا جن کو جگت آپا تھیں. تو اس کے بعد تھوڑی خاموشی کے بعد میں نے کہا آپا مجھے اچھے لگے اور مجھے بنانے دیں. ارے نہیں چھوڑو قیام، تم خود تو بھوکوں مار رہے ہو، ہمیں بھی بھوکوں مارو گے. تو میں نے کہا آپا مجھے کمپوز کرنے دیجئے، بنانے دیجئے، کچھ مجھے وقت دیجئے، مجھے اچھے لگے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کتنے دن لگے؟ میں نے کہا 8-10 دن میں 2 گانے میں. 8-10 دن کے بعد گئے ان کے دیر دولت پر، ہم نے سنایا، سب بیٹھے ہوئے تھے، شاہد لطیف صاحب، عصمت آپا اور صاحبان اور کیفی صاحب. جب ہم نے دھن سنائی بہت پسند آ رہی، بہت اچھی. وہ دیکھیے اگین عشقیہ نغمہ ہے کیفی صاحب کا. 2 عاشقوں میں، عاشقوں اور حسن و عشق کی بات ہے، اور عشق مخاطب ہے حسن کی طرف. پیاس کچھ اور بھی بھڑکا دی جھلک دکھلا کے، پیاس کچھ اور بھی بھڑکا دی جھلک دکھلا کے، تجھ کو پردہ رخ روشن سے ہٹانا ہوگا. کیونکہ لالا رخ کا مطلب ہے کو مسلم عربین نائٹ، مسلم کردار ہوتی ہے نا، وہ نقاب بڑا خوبصورت ہوتا ہے. نقاب تھوڑا سا نظر بھی آتا ہے، نہیں بھی آتا، تو بڑا اور بھی اچھا اٹریکشن ہوتی ہے حسن کی. پیاس کچھ اور بھی بھڑکا دی جھلک دکھلا کے، تجھ کو پردہ رخ روشن سے ہٹانا ہوگا. یہ عشق نے کہا. اب حسن کا جواب سنیے. اتنی گستاخ نہ ہو عشق کی آوارہ نظر، اتنی گستاخ نہ ہو عشق کی آوارہ نظر، حسن کا پاس نگاہوں کو سکھانا ہوگا. ہاؤ ٹو بہیو، ہاؤ ٹو لک ایٹ دا بیوٹی. حسن کی طرف دیکھنا کیسے ہے، آج کل کا نہیں دیکھا یوں بس جھپٹا مارا، یہ ایسا کچھ نہیں تھا. ہاں ادب، تہذیب اور یہ سب بہت، جب دھن سنائی تو بہت پسند آیا. اور دوسرا نغمہ ہے کلی کلی کے لب پر تیرے حسن کا فسانہ، ہے کلی کلی کے لب پر تیرے حسن کا فسانہ. خیر تو یہ بہت ہٹ ہوئے دونوں نغمہ بہت ہے. اس میں میں ایک لنک جو ہے ہوئی بات کہ جب یہ بہت پسند آ گئے دونوں نغمے
اتنے میں ساحر صاحب اور جانثار اختر صاحب تشریف لے آئے عصمت آپا کے در دور پر. آؤ بھی آؤ ساحر آؤ اور یہ اور جانثار آؤ. تو سنو دیکھو کیفی نے لکھا ہے اور دیکھو خیام نے کیا دھنیں بنائی. آپا بہت خوش ہو گئیں. سنو تو جب یہ ہم نے سنائے بہت ساحر صاحب اور جانثار اختر صاحب کو بہت پسند آئے اور سب کے سب خوش. چائے کا دور چلا وہ چلا. تو اب ساحر صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات دور دور سے ہوا کرتی تھی. اب یہ پہلی قریب سے ہوئی. دور دور سے صاحب سلام ہوتا تھا. کبھی جانتے تھے کہ یہ خیام ہیں, ہم جانتے تھے یہ ساحر الدینوی صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ ہوتے تھے مجاز صاحب, مجاز لکھنوی صاحب, بہت بڑے شاعر, جاوید اختر صاحب کے ماموں جان مجاز لکھنوی, اینڈ ان کی بڑی دوست تھی. تو قریب سے ملاقات ہوئی اور یہ نغمے سن کر جب بہت خوش ہوئے تو میں نے ساحر صاحب کو بولا, میں نے کہا ساحر صاحب میں نے آپ کی جو کتاب ہے تلخیاں, پوری کتاب کی دھن بنا دی, دھنیں بنا دی, ہر چیز جو آپ نے لکھی ہے اس کی دھن بنا دی. کہتے کہ جی, میں نے کہا جی ہاں. تو ان کی ایک نظم فنکار نظم ہے بہت شاندار. میں نے جو گیت تیرے پیار کی خاطر لکھے, نظم, میں نے جو گیت تیرے پیار کی خاطر لکھے, آج ان گیتوں کو بازار میں لے آیا ہوں. آگے نظم شروع ہوتی اور یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وقت ان کا عشق چل رہا تھا ساحر صاحب کا امرتا پریتم جی کے ساتھ. بہت حسین ترین, خود بھی پوئٹ تھیں وہ, نثر نگار بھی تھیں. کیا کہنے, اتنی حسین پنجاب کی حسینہ شاید ہی کوئی ہو, اتنی حسین تھی. تو ان کے ساتھ کچھ عشق, ان کے لیے نظم لکھی ہوئی. تو یہ سنائی میں نے. تو ساحر صاحب نے بے ساختہ کہا کہ نہیں بھائی, اس نظم کی دھنیں بہت اچھی بنی, بڑے بڑے موسیقاروں نے بنائیں اور گائیں, بہت اچھی تھیں, لیکن بھائی یہ جو تم نے دھن بنائی ایسا لگتا ہے کہ لکھا بھی تم نہیں ہے. یہ نظم ساحر نے نہیں لکھی, یہ خیام نے لکھی ہے. اور یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ, بہت بڑا تعریف کہوں اور حوصلہ افزائی. اور انہوں نے کہا کہ ساحر صاحب نے کہا کہ کہیں اکٹھے کام کریں گے. تو یہ ملاقات میں کیفی صاحب کے نغمات, ساحر صاحب کے ساتھ وہاں ملاقات, اور کہیں اکٹھے کام کریں گے. تو اکٹھے کام کہاں ہوتا ہے پھر ساحر صاحب کے ساتھ, کیا کہنے, لاجواب کام ہوا. سو یہ نغمات. اور پھر میری آپ دوسری غزل, ایک تو میں نے پہلے سنائی فلم بیوی میں, اور فلم بیوی میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ آشا بھوسلے جی سپر, اس وقت تو بھی وہ بھی نئی تھیں, ہم بھی نئے تھے. تو میں نے آشا جی کو ممتاز شانتی جی کا پلے بیک دیا. مجھے اس کا مکھڑا یاد ہے, میرے من کے آنگن چاند چمکا. آشا جی کو پہلا ہیرون کا گانا ممتاز شانتی جی کا, اور میں نے ہمیشہ ان کو ہیرون کے ہی گانے دیے. یا لوگ انہیں سائیڈ ہیرون کے دیتے تھے, میں ان کو ہیرون کے گانے دیتا. بہت اچھی, بڑی ٹیلنٹڈ ہیں, بڑی ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ وہ لگن کام کی, ایمانداری کام کی, ان میں بہت یہ خوبیاں ہیں, ان میں صفات ہیں یہ. تو وہ بہت پسند کیا گیا گانا. اور فلم فٹ پاتھ پہ مجروح سلطان پوری اور علی سردار جعفری مل کر نغمات لکھ رہے ہیں. پکچر ایک ہے, مل کر نغمات لکھ رہے ہیں. شام غم کی قسم, طلعت محمود صاحب کی آواز, شاعر بڑے, دو شاعروں کا کلام مل کر, اور وہ سب ریکارڈنگ.
اور پھر آشا جی کے گانے، مینا کماری جی کا پلے بیک آشا جی کو میں نے دیا، اور اس کے بول تھے پیا آجا رے دل میرا پکارے. دوسرا گانا تھا کیسا جادو ڈالا رے بلما نہ جانے، آشا جی. اور یہ نغمات ایسے ریکارڈ ہوئے کہ پوری فلم انڈسٹری نے پکار کہا کہ ایک ریولوشن ہے یہ میوزک میں، ایسا میوزک کبھی نہیں آیا. اور پوری فلم انڈسٹری کے لوگ جب بھی سردار چندو لال شاہ، بہت بڑے ریئل فلم ایمپرر اگر کہیں گے تو سردار چندو لال شاہ بہت بڑے. رنجیت مووی ٹون، اسٹوڈیو اپنا، لیب اپنی، اور ایک اسٹوڈیو، دو اسٹوڈیو، ہر چیز اپنا، وہ بہت بڑا. تو جب بھی کوئی بڑا سٹار آتا، کوئی پروڈیوسر ڈائریکٹر وہاں رنجیت مووی ٹون آتا، وہ فرمائش کرتا کہ صاحب فلم فٹ باتھ کے گانے سنا دیجیے ہمیں سننے. تو اتنا اس کا کریز ہوا. اور پکچر ریلیز ہونے سے پہلے ہی میرا بہت بڑا نام ہو گیا، خیام خیام خیام. اور پیار سے سردار چندو لال شاہ کہا کرتے تھے سب کو، یہ میرا نوشاد ہے. اس وقت نوشاد صاحب بہت ہی عروج پہ، بلندی پہ، اور بھی صاحبان تھے لیکن نوشاد صاحب کا ایک خاص الخاص مقام بنا، اور وہ اس لائق بھی تھے، ان کے نغمات ایسے. تو یہ میرا نوشاد ہے. تو یہ پیار اور محبت اور عزت افزائی مجھے ملی وہاں سے، اور ان نغمات سے. اور پھر سٹارنگ فلم فٹ باتھ میں دلیپ کمار، مینا کماری، اور ضیاء سردی صاحب ڈائریکٹر، مجروح صاحب، علی سردار جاتی صاحب شاعر، طلعت محمود صاحب کی آواز میں پھر دلیپ صاحب، اور اپنی پریمیکا کے لیے گا رہے ہیں شام غم کی قسم آج غم کی ہے. اور کیا پکچرائزیشن، کیا کام اور ڈیڈیکیشن. اور یہ ایک قسم سے دوسرا سپر ڈوپر ہٹ گانا میرا فلم فٹ باتھ میں ہوا. پہلا فلم بیوی میں ہوا، پھر یہ فلم فٹ باتھ میں ہوا، پھر لالا رخ کے گانے بعد میں. تو یہ لگاتار یہ کامیابیاں، وہ لنک جو ہے یش جی نے کہا تھا کہ اس کی پکچر جو ہے جبلی نہیں ہوتی اس طرح سے. تو مگر کام اتنا اچھا ہوتا تھا، پکچر چلے نہ چلے، جبلی ہو نہ ہو، مجھے بہت عزت افزائی ہوتی تھی، بہت عزت سے لوگ ملتے تھے، اور مجھے کام ملتا تھا اچھی طرح سے. تو یہ ہماری زندگی میں پھر ہماری شریکیات حیات آ گئیں. جگجیت کور جی، ان کے ساتھ فلم شعلہ اور شبنم میں رمیش سہگل صاحب کی پکچر میں ان کے نغمات ہوئے، بہت اچھے کامیاب نغمات. اور اس میں کیفی صاحب کا نغمہ، جانے کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں یہ آنکھیں مجھ میں، راہ کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے، جیت ہی لیں گے بازی ہم تم، کھیل ادھورا چھوٹے نہ، پیار کا بندھن جنم کا بندھن ٹوٹے نہ. یہ کیفی صاحب کا. اور پریم دھون صاحب کا لکھا ہوا لڑی رے لڑی جس سے آنکھ جو لڑی، جگجیت جی کا گایا. اور یہ گانے بہت پسند کیے گئے، بہت ہٹ ہوئے گانے، اور پکچر بہت کامیاب ہوئی. اور اس میں دھرمیندر جی، کیونکہ اس وقت تو دھرمیندر تھے، اب ان کا مقام ایسا بن گیا کہ ان کو عزت سے نام لینا چاہیے. دھرمیندر جی، ان کی پہلی سائن ہوئی یہ، اور یہ سیکنڈ ریلیز جو پکچر تھی یہ ہے. ان کا ایک ٹیلنٹ، ان کی پرسنالٹی نظر آئی کہ فلم شعلہ اور شبنم، اور بہت کامیاب ہوئی پکچر. اور اس کے بعد آخری خط چیتن آنند صاحب، کاکا جی راجیش کھنہ صاحب کے ساتھ، اینڈ اگین کیفی صاحب، بہارو میرا جیون بھی سنوارو، سپر ڈوپر ہٹ، اور پکچر سپر ڈوپر ہٹ. اور وہ بڑی انوکھی پکچر تھی. اس میں
ڈائلاگ پورشن پوری پکچر میں 4000 فٹ ہے, 8000 فٹ سائلنٹ چلتا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ میوزک وہ ہم نے اسکور دیا. اور چیتن صاحب اور جال مستری صاحب نے کہا کہ خیام صاحب اگر بیک گراؤنڈ میوزک ہالی ووڈ سے کم ہوا تو یہ پکچر نہیں چلے گی, کہ ڈائلاگ نہیں ہے, صرف سائلنٹ چل رہا ہے اور آپ نے پوری کہانی تھرو بیک گراؤنڈ میوزک بتانی ہے. تو ہمیں ایک بہت کامیابی ملی اور سپر ڈوپر. اور کاکا جی کے کام بہت پسند کیا گیا, اینڈ وہ بچے کا کام بہت پسند کیا گیا. اندرانی مکھرجی صاحبہ نے بڑا اچھا کام کیا. اور اسی میں ہمارے بھوپیندر بہت بڑے سنگر ہیں, پورا سولو گانا یہ میں نے ان کو دیا, رت جواں جواں بھوپیندر کو. پہلے مدن جی نے ان کو ایک انترا دیا تھا, اچھا گائے وہ چیتن صاحب کی پکچر میں تھا, وہ حقیقت میں مدن جی کے ساتھ. تو آخری خط میں ہم نے سولو دیا ان کو اور بہت پسند کیا, بڑا اچھا. اور پکچرائزیشن بھی ان کو کہہ رہا, ہی از اے ویری ہینڈسم پرسن بھوپیندر. تو اور گائک تو ہیں ہی اچھے. تو یہ گانے بہت ہمارے نغمے کامیاب ہوئے. اینڈ ان کے پیچھے ایک اور میں بتاؤں, خاص بات بتانا چاہتا ہوں. جب سے میری زندگی میں جگجیت کور جی آئی ہیں اور ان کا سٹائل گائیکی کا, آواز, انوکھی آواز, اور آواز میں سوز, اور کسی کا سٹائل وہ نہیں گاتی, اپنا ہی سٹائل گاتی ہیں. اور وہ اتنا اچھا سٹائل ہے ان کا گانا کہ سب کو بہت بھاتا ہے. بہت کم گانے گائے لیکن ہٹ, ہر گانا ہٹ. اینڈ فلم شگون میں ایک غزل شاہد صاحب کی, تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو, تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو. اور اس میں دوسری لائن مجھے یاد نہیں آ رہی, دوسری ایک شعر سناتا ہوں کہ انہوں نے اپنا زندگی کا نصب العین اس کو بنا لیا. میں دیکھوں تو صحیح دنیا تمہیں کیسے ستاتی ہے, میں دیکھوں تو صحیح دنیا تمہیں کیسے ستاتی ہے, کوئی دن کے لیے اپنی نگہبانی مجھے دے دو. جب سے انہوں نے اپنی نگہبانی مجھے دی, واقعی وہ ایک ریئل پیور سردارنی, وہی طاقت جو سردارنی کی ٹروتھ ہوتا ہے نا, سرداروں میں بہت ٹروتھ ہوتا ہے, گربانی کے ماننے والے ہیں یہ صاحب, بڑی پوتر پانی ہے وہ ہے. تو انہوں نے جب سے لیا تو جب سے مجال ہے کوئی. اور جو میرا مشن کہ بلند پایا ہی کام کرنا ہے, آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ شاعری, پوئٹک, اور بھی مجھے یاد کرتے ہیں, پوئٹک اینڈ پرپزفل. پوئٹک تو سبھی ہوتی ہیں, پرپزفل اور میلوڈی میننگ فل, یہ دو مجھے یعنی خطابات کہیں مجھے دیے ہوئے لوگوں نے کہ یہ میرا نغمات جو ہوتے ہیں بہت بلند پایا ہوتے ہیں اور وہ چلتے ہیں, سپر ڈوپر ہٹ ہوتے ہیں. واٹ از دیٹ. اور ایک اور جو بہت بڑی اللہ نے, ایشور نے ہمیں طاقت دی ہے ہم دونوں کو جب ہم اکٹھے کام کرتے ہیں, یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جگجیت جی جتنی میری کمپوزیشن ہے ان سب میں 50% ان کا کنٹریبیوشن ہے, دھن میں بھی اور کنسٹرکشن میں بھی. اینڈ اور ایک انوکھا انداز جو ملا ہے ڈیو ٹو ہر, اور وہ جو بلند پایا نغمات جو ہمارے ہٹ ہوئے ہیں, سپر ڈوپر ہٹ ہوئے ہیں,
اور ان کی خاص نوعیت بتا دوں کہ وہ اوریجنل ٹیونس ہیں، کہیں سے کسی کی پرچھائی نہیں ہے، ایک ایک دھن آپ کبھی اٹھا لیے. اور دیکھیے آپ لوگ تو یہ کام کرتے ہیں نا، کبھی کوئی نغمہ میرا ڈھونڈ لیجیے گا، سب کو میں احترام سے کہتا ہوں کہ ڈھونڈیے، مجھے بتائیے کہ خیام صاحب آپ نے سو اینڈ سو بدیشی دھن اٹھائی ہے یا یہاں کی دھنوں کوئی اٹھائی ہے، یہ بتائیے ہمیں. نو اوریجنل. ہاں کبھی کوئی لوک گیت یوز کیا ہے، وہ تو لوک گیت ہے، وہ لوگوں نے بھی کیا ہوگا، وہ ہم نے بھی کیا، وہ لوک گیت ہے، اس کے اوپر کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے، تو اس میں ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. تو جو ہم نے دھنیں بنائی ہیں، ناٹ اے سنگل ٹیون آج تک میری ہر دھن جو ہے اوریجنل ہے، اوریجنل کمپوزیشن ہے، اور وہ ہٹ ہوئی ہیں. اور ایک اور خاص بات بتا دوں کہ جب کہیں سے دھن عکس لیا ہوا ہے، پرچھائی ہیں کسی دھن کی، وہ آلریڈی ہٹ ہے، آلریڈی وہ تو دنیا میں آلریڈی ہٹ ہو چکی ہے، وہ تو ہو آلریڈی. اور ہٹ کے اوپر فٹنگ کر دینا تو وہ بھی ہٹ ہو جائے گی، فٹنگ ہے نا وہ تو، اور وہ کامیاب. تو وہ آسان نہیں ہے، کہنے کا مطلب وہ آسان ہے، کام آسانی بھی ہے. اور ون کین کمپوز اپنی لائف میں 500 پکچریں کمپوز کر سکتا ہے، 600 کر سکتا ہے، 1000 کر سکتا ہے، کیونکہ کہیں سے کچھ لے لیا اور ریکارڈ ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گیا. تو ہمارے والا کام کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، اور اس کا ہٹ ہو جانا، جس سے آل مائٹی گاڈ، یہ خود ہی کو کر بلند اتنا. جب اگر سنسیئرٹی سے ہم لوگ کام کیا ہے تو وہ کامیابی ہمیں ملی. اینڈ خاص طور پہ جیسے کبھی کبھی کا ذکر پھر اب میں کروں گا، یہ مجھے ملی کیسے. کمال امروہی صاحب کی فلم رضیہ سلطان سائن ہوئی، اینڈ ہسٹوریکل پکچر، آج سے مور دین 750 ایئرس، 750 برس پہلے کی کہانی ہے. دلی کی خاندان غلامہ، ان کا راج تھا، ٹرکش راج، ترکوں کا راج تھا دلی پہ. اور وہ ہسٹری اور اس کا نغمہ ریکارڈ ہوا. تو ہم نے پوری ہسٹری پڑھی، کمال صاحب کے بعد جتنی ہسٹری تھی ہم نے پڑھی وہ سارا. تو وہ کس روٹ سے آئے تھے، اب دیکھیے میں تو میوزیٹ ہوں بھائی، مجھے کیا لینے دینا کہاں سے آئے تھے بھائی، ایک گانا ہی بنا دیا، کسی نے لکھ دیا، اس کی دھن بن گئی. ہاں جی عرب کی سٹائل بنا دو، مسلم ٹچ دینے کے لیے کہی نا. لیکن نہیں، ہم نے ہسٹری پڑھی کہ روٹ کس سے آئی تھی. انہوں نے ترکی سے جب چلے تو جو سوویت یونین کی 6 اسٹیٹ ہیں نا مسلم، ادھر سے ہوتے ہوئے درہ خیبر، پشاور کی طرف سے، افغانستان درہ خیبر کی طرف سے آئے، انٹری ہوئی ان کی. اور جو ہندوستان کی ہوا ان کو ملی، اس کی لہلہاتی وادیاں ملی، پہاڑ، جھرنے، دریا جب ملے تو ان کی زندگی بدل گئی. کہنے کہ اوہ یہ کیا ہے، یہ تو جیسے ایک جنت ہے یہ. اور وہ جب آئے، انہوں نے، ترکوں نے اس کو ہی اپنا وطن بنا لیا کہ اب ہمارا جیون مرن اب یہیں ہے، ہم یہیں رہیں گے. یہ اللہ نے یہ کیسا بنایا ہے یہ ملک، کیسے لوگ ہیں اتنے اچھے. اب اس کی بلینڈنگ، سب اس کے ساز، اس کی دھن، آرکسٹریشن اور اس کا ردم، وہ جب گانا ریکارڈ ہوا ایک پوری فلم انڈسٹری میں دھوم، ایک زباں ہو کے سمجھ کہ ایسے گانے ریکارڈ کبھی ہوا ہی نہیں، کبھی ہوا ہی نہیں. لتا جی کی آواز، جان نثار اختر صاحب کے شعر،
اور برین کمال امروہی صاحب کا کہ صاحب انہوں نے کیا پکچرائز کرنا ہے، کیا کرنا ہے. وہ گانا ریکارڈ ہو گیا. نیکسٹ ڈے رات کے کوئی 2 بجے جایا بچن جی سلطان احمد صاحب کی بیگم صاحبہ کے ساتھ رات کے 2 بجے، ہم چھوٹے گھر میں رہتے تھے یہیں جوہو پہ، تو وہ تشریف لائیں اور بیل بجی تو جگجیت جی نے اور مجھے میرے بیٹے پردیپ نے کہا کہ ڈیڈی کون آیا اس وقت، آپ ذرا وہ آئی ویو سے دیکھیے کون آیا، زنجیر لگا دیجیے. پہلے تو زنجیر چڑھا دی، اس کو بند کیا پہلے کہ اس وقت کون آیا. تو وہ دیکھا تو جیا جی نظر آئے آئی ویو سے اور دروازہ کھولا. تو بہت تہذیب والی ہیں وہ تو، فیملی کیا کہنے، بچن فیملی کا لاجواب لوگ، تہذیب ہندوستان کی ریئل تہذیب. تو جگجیت جی خیام صاحب میں معافی چاہتی ہوں، اس وقت آئی ہوں بے وقت آپ کو جگایا. اینڈ امت جی کو اس وقت ان کے الفاظ ہیں کہ لوپ لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اے دل ناداں گانا چاہیے، مجھے ابھی سننا ہے، خیام صاحب کے بعد سے لے کر آؤ. خیر ہم نے معافی چاہی کہ جیا جی وہ تو لاکر میں ہے کمال امروہی صاحب کے گانا، ہمارے پاس بھی کسی کے پاس نہیں، صرف وہی ہیں. اور یہ کل ہم انشاءاللہ یہ بات سنا دیں گے کہ امت جی کو گانا سننا ہے اور ان کو انشاءاللہ کل مل جائے. تو نیکسٹ ڈے ہم کمال صاحب کے پاس گئے، ان کو یہ بات سنائی، بڑی خوشی سے انہوں نے وہ گانا وہاں پہ بھیجا. ہمارا پردیپ ہی دینے گیا اس کو، ان کو گانا. اور اس کے 2 دن بعد ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا چھوٹا گھر، میں اور جانثار اختر صاحب، کمالستان ابھی بنا نہیں تھا، ابھی صرف وہ شیکس بنے ہوئے تھے، بڑی پہاڑیاں تھیں وہاں، باغ بھی آیا کرتے تھے، سانپ وغیرہ ہر چیز، جنگل کا جو ایک موسم. تو شام کو سورج غروب کے بعد نہ تھوڑی سی دیر بعد اٹھتے تھے. تو رات کے 8 بجے قریب ہم آئے، اور اس وقت ہمارے پاس گاڑی تھی، لیکن کمال صاحب کیا کہنے، ان کی مرس چھوڑنے آتی، ہمیں مرس تھی ان کی، مرس میں اترے. ہم دیکھا کہ یشی اور ساحر صاحب اور جگجیت جی آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں نیچے. ہم 3rd فلور پہ رہتے تھے، لفٹ نہیں تھی، چھوٹا گھر، اور نیچے ایک اچھا سا باغیچہ سا تھا، وہ وہاں بات چیت کر رہے ہیں. تو پھر ساحر صاحب آپ، تو انہوں نے بڑی پنجابی ٹون میں کہا، او بھائی یار ویر، یش جی ایک شاعرانہ پکچر بنا رہے ہیں. میں نے کہا جی شاعر کی زندگی تے پکچر بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی. او بھائی سمجھو ساحر لدھیانوی میں میری زندگی تے پکچر بنا رہے ہیں. اور یش جی نے اور میں سوچا کہ دا میوزک بھائی خیام دویتا بہت اچھا ہوئے گا. تو میں نے ان کو سلام کیا، میں نے کہا بہت یش جی اور آپ بہت بڑی ہستیاں ہیں، بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں یقیناً میں دوں گا. اب میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، اے دل ناداں کمال امروہی کی پکچر لنک ہے وہ، اور ملی کبھی کبھی، اور جس بھروسے سے، جس ایک کہ اس کا میوزک خیام ہی دے، میرے خیال میں ہم نے بھی حق ادا کیا کبھی کبھی کے نغمات دے کر. ایک نغمہ، 2 جنریشن، ایک شاعرانہ جنریشن ہے بڑی، امت جی، راکھی جی، وحیدہ جی، اور دوسرے رشی جی، نیتو جی. اب فرق دیکھیے، وہ شاعرانہ انداز، اس کے نغمات وہ بھی ہٹ ہیں، اور وہ جو ایک نوجوانوں کے نغمات ہیں ریدمک، وہ بھی ہٹ، اور میوزک اور پکچر وہ جو ہے. تو اس لیے یہ اس پکچر کا ہٹ ہونا اور دعا مانگنا. اور یہ بھی بتاؤں گا
ادھر سے دعائیں کون کون، میں گیا ادھر گیا مولا کے دربار میں، حضرت امام حسین حضرت عباس کے دربار میں، جگجیت جی، راکھی جی اور پیم جی، وہ مندر جو بڑے بڑے مندر ہیں وہاں پوجا کرنے کا ہے سب، یہ سب دعا کرو. اب ایک صرف خیام ہی تھوڑی ہے، اس میں سب پکچر میں سارے انوالو ہیں. تو وہ سب مندروں میں دعائیں مانگی، سب پوجا کی سب نے، اور سب کی پوجا اور دعا قبول ہوئی، اور ایسی ہٹ ہوئی جبلی در جبلی. اور آپ کے سامنے ہیں ساری پکچریں، کیا کیا ہماری کامیابیاں ملی ہیں. اور امراؤ جان، امراؤ جان ملی ہمیں سامنے پاکیزہ کمال امروہی صاحب کی، ہٹ سپر سپر ہٹ. مینا جی، اشوک کمار صاحب، راج کمار صاحب، اور کمال امروہی صاحب کی میکنگ، اور میوزک سپر ڈپر ہٹ غلام محمد صاحب کا، سپر ڈپر ہٹ، کیا کہنے. اور اس کی کامیابی سامنے ہے. اور اس کے بعد اسی سبجیکٹ کا پھر سے بنائیے. تو ہم ٹو بی ویری فرینک تھوڑے سے پکچر لے لی ہم نے، لیکن ہم تھوڑا ڈر گئے، میں اور جگجیت جی، کہنے بھی کیسے ہوگا سامنے پاکیزہ کا مقابلہ. لتا جی، مجروح صاحب اور کیفی صاحب کے نغمات. خیر اپنے رب کو یاد کیا ہم نے. کتاب تو وہ پڑھی تھی امراؤ جان ادا، اس کتاب ناول کا نام، یہ ہندوستان کی پہلی اردو کی ناول ہے، پہلی. یہ بھی ہسٹری بتا دوں آپ کو، جی ہاں، امراؤ جان ادا مرزا رسوا نے اسے تحریر کیا، اور کہانی سنائی امراؤ جان نے کہ وٹ ہیپن، کیا ہوا، کیا 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 ہوا کیا. تو ہم نے ہسٹری پڑھنی شروع کی، پوری وہ دور امراؤ جان کب کیسے. تو اس ہسٹری نے ہمیں بتایا کہ جب حالات سے کمپرومائز ہو گیا کہ نو گو، یہاں سے نکل نہیں سکتا کوئی، یہیں رہنا ہے، یہی زندگی ہے. وہاں جب کوئی چلا جاتا ہے نا اس علاقے میں، پھر نکل نہیں سکتا، ایسے حالات ہوتے ہیں. تو امراؤ جان نے شاستریہ سنگیت سیکھا، اتنا ریاض کیا، اتنا کیا، تو اس کے کمانڈ، شاستریہ سنگیت کی پنڈتا، نرت لکھنؤ کا بے مثال. دیکھیے نرت ہمارے بھارت کے ہر، کیا کہنے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، ہر ریجن کے بہت اچھے ہیں، لیکن یہ بہت ہی باریک ہے، بہت ہی نازک. لکھنؤ والا جو ہے نا کتھک ڈانس، وہ سیکھا اس پہ اوپر کمانڈ امراؤ جان. اور شاعری کرنے لگیں، ان کی شاعری بہت مشہور ہو گئی، ان کے شعر بڑے مشہور ہو گئے امراؤ جان ادا کے. ان کا نام تھا، یعنی کتاب میں امراؤ جان ادا، اصلی نام تھا امیرن. تو خیر، تو امراؤ جان ادا. اینڈ چوتھی جو خوبی کتاب نے ہمیں بتائی کہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ پورے اودھ کے نواب، راجے مہاراجے، جاگیردار، زمیندار، ٹھیکیدار، ساہوکار، جتنے کار ہیں پیسے والی، سب کے سب مجرا ان کا دیکھنے آتے، سننے آتے، اور ساتھ میں تھیلیاں لاتے. مجرے والوں میں اکثر ہوتا ہے کہ شوقین ہوتے ہیں، وہ پیسہ، چاندی کا پیسہ یوں ٹھنکا کر دیتے ہیں، پھینکتے ہیں. جب کوئی مجرا کرنے والی ہوتی ہے اس کی طرف پھینکتے ہیں. تو وہ جو مین ہوتی ہے وہ تو نہیں ہوتی، وہ ان کی داسیاں ہوتی ہیں، وہ اس کو اکٹھا کر لیتی ہیں. لیکن امراؤ جان کی وہ شان و شوکت تھی کہ وہ تھیلیاں لے کر آتے، اشرفیاں، اشرفی کہتے ہیں گولڈن کوائنس کو، اس وقت گولڈن کوائنس.
اب وہ تھیلی، کیونکہ لفظ تھیلی ہے، ایک جیب میں ایک کوائن لے گیا کوئی، وہ الگ بات ہے، لیکن نہیں، تھیلیاں لے کر آتے لوگ، اور تھیلی میں، ایک تھیلی میں وہ 20 ہوتی ہوں گی یا 25 ہوں گی اشرفیاں، یا 50 ہوں گی یا 100 ہوں گی، وہ ہم نے تو نہیں گنی، لیکن تھیلیاں لے کر ان کو پیش کی جاتی، اتنی شان و شوکت والی امراؤ جان. اور وہ گاتی کیسے ہوگی آپ دیکھیے، وہ اس کا گانے کا انداز کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس ریکارڈ تو ہے نہیں، نہ ہم نے سنے نہ کسی نے سنے، اس وقت ریکارڈ شاید بنتے ہی نہیں ہوں گے. تو وہ ایک تصور ہم نے کیا، میں نے اور جگجیت جی نے، کس طرح آواز لگاتی، کس ٹون سے گاتی، کہ پورے اودھ اور پوری ہندوستان میں امراؤ جان امراؤ جان امراؤ جان ہوتی ہے. بس ایشور نے، اللہ نے، مولا نے، واحد گرو جی نے ہماری مدد کی کہ بات سمجھ میں آئی کہ کس طرح وہ آواز ہی کس طرح کرتی ہوئی، الاپ ہی کس طرح لیتی ہوگی، کس انداز سے، اور گاتی کس انداز سے. تو اب آشا جی کی آواز، اور سپریمو آشا جی، جب امراؤ جان کے انہوں نے گانے گائے ہیں، اور ان کی، اینڈ شی از نون فار ویسٹرن بیٹ. اب یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. یا ایون نیر صاحب کے ساتھ پنجابی بیٹ، آر ڈی برمن صاحب کے ساتھ، اینڈ ادر میوزک کے ساتھ ویسٹرن اسٹائل کے، اور وہ سپر ڈپر ہٹ ہوئے، اور بہت اچھا میوزک، بہت اچھا، کامیاب ترین. اینڈ شی واز، اتنی وہ بزی تھیں کہ دن میں 3 گانے ریکارڈ کریں، 2 گانے لائیو اور 1 گانا ڈبنگ، 3 گانے، فرصت نہیں. مظفر صاحب، سبھاشنی جی، جگجیت جی، مائی وائف اینڈ مائی سیلف، ہم لوگ آشا جی سے ملنے گئے، ان کو یہ سارا سنایا کہ بھئی پاکیزہ کے بعد یہ بہت بڑا چیلنج امراؤ جان ہم لوگ بنا رہے ہیں، اور اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے، بہت محنت کی. تو آشا جی نے ایگری کیا. آشا جی پوچھے آپ کو وقت ملے گا، کہتی میں نکالوں گا، بہت اچھی ہیں وہ. تو ریہرسلیں شروع ہو گئیں. میں نے اور جگجیت جی نے ان کی جو جس سر سے وہ گاتی ہیں، گاتی تھیں اس وقت، اس سے 1.5 سر نیچے رکھا، ان کو ریہرسل کرائی. اور وہ انٹیلیجنٹ بہت ہے، وہ ان کو دھن تو ایک ہی ریہرسل میں یاد ہے، لیکن 3 ریہرسل باقاعدہ. ان کو معلوم ہے کہ خیام صاحب کے ساتھ کس طرح، اور ان کو یاد ہوگی ایک پوری باریکیاں، ہر چیز، دھن یاد ہو گئی، الفاظ یاد ہو گئے، کہاں لفظ کو چھوڑنا ہے، کہاں لمبا کرنا ہے، مرکی وغیرہ جو بھی باریکیاں ہوتی ہیں وہ سب یاد ہو گئی، ان کو یاد کر. تو جب ہو گیا اس کے بعد اب ریکارڈنگ ہے 2 دن بعد. تو میں نے آشا جی کو میں نے کہا آشا جی ہمیں آشا بھوسلے نہیں چاہیے، ہمیں آشا بھوسلے نہیں چاہیے. اور ایک دم تھوڑا سا جھٹکا ان کو لگا، کہتے خیام صاحب آپ کو اب آشا بھوسلے نہیں چاہیے، آشا نہیں چاہیے، آپ بھول گئے کہ ہم لوگ اکٹھے کام کر رہے ہیں، 1948 سے اکٹھے کام کر رہے ہیں، اور یہ اتنا جو نام ہوا، آپ کا بھی ہوا، میرا بھی ہوا، تو یہ اب آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں آشا جی ہمیں امراؤ جان چاہیے. تو امراؤ جان وہ کہتی کیسے، کہ میں نے کہنے لگی وہ کیا میں نے دھن میں بھول رہی ہوں. میں نے کہا نا بالکل نہیں، آپ کیسے بھول سکتے، بالکل یاد ہو گئی سب کچھ. میں نے کہا وہ ٹون، جو آواز کی ٹون ہے نا آشا جی، وہ آپ ذرا غور سے، جب میں ریہرسل کرتا ہوں آپ غور سے ذرا اس کو دیکھیے، وہ ٹون پکڑیے اس کو. آپ آشا جی تو بہت اچھی گا رہی ہیں، وہ ٹون پکڑیے. کہتے وہ کیسے، میں نے دھیان نہیں کیا کہ آپ کیسے گا رہے ہیں، میں نے آپ نے دھن مجھے سمجھائی، سکھائی، میں نے یاد کر لی. میں نے کہا ہاں، لیکن کرنے کی اچھی بات، اب آپ گائیے. تو میں نے امراؤ جان والی جب دھن اڈاپٹ کی، اڈاپٹ کیا، وہ میرے میں تو اندر ہی تھی وہ،
کہ اس انداز سے جب میں نے گایا، آلاپ لیا، جو میں نے گانا گایا ان کو سنایا، شی واز سو ہیپی، بہت اچھے. تو خیام صاحب ابھی پوسٹ پون کر دیجیے ریکارڈنگ، مجھے 8 دن اور دیجیے، میں اس کے اوپر پریکٹس کروں گی اور اسے ریکارڈ کر دیجیے. تو میری آواز میں وہ ریکارڈ ہوا، وہ ٹون، امراؤ جان والی ٹون، آلاپ، انداز، کس طرح، کس آواز سے وہ گاتی تھیں. تو وہ اینڈ ریکارڈنگ میں آ گئی، اینڈ اسٹوڈیو، محبوب اسٹوڈیو، سب میوزیشین ریہرسلیں ہو رہی ہیں. 2-3-4 ریہرسل کے بعد ایک مائکروفون پہ بھی ریہرسل ہو گئی. تو آشا جی نے جگجیت جی کو بلایا کہ جگجیت جی ادھر آئیے، ذرا آپ باہر آ جائیے، میرے پاس آئیے. تو کہنے کہ یہ خیام صاحب نے یہ سور ہی الگ رکھ دیا، یہ کیا ہو گیا؟ ہم کبھی آپس میں کچھ رنجش ہوئی ہوگی تو کیا بدلا لے رہے ہیں کیا؟ تو جگجیت جی مسکرا دی. تو مجھے آ کے انہوں نے کہا کہ وہ آشا جی تھوڑا سا ڈسٹرب ہیں سر کی وجہ سے، آپ چاہیے ذرا. میں گیا، کہتی خیام صاحب آپ نے جو سر رکھا میں گا نہیں پا رہی. ایک دم پلنٹلی کہا